یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں، الی اجل مسمى، ایک خاص مدت معینہ تک یہ رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے۔ تو بگ بینگ سے جو ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا، ذرات تھے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے، فوٹونز، ان میں حرارت اتنی تھی ٹریلینز ڈگری آف فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ جو چاہیں کہ، اینڈ دے ور رننگ اوے فرام ایچ ادر۔ یہ تھی فرسٹ اسٹیج آف دی کریشن آف دس میٹیریل ورلڈ۔ پھر یہ ذرات جو ہے یہ مل جل گئے، اس سے گیلیکسیز وجود میں آئی، گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں، آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس کی کائنات ابھی چل رہی ہے، اور گیلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک غبارہ ہو، اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیے، اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھلائیں گے، وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے، فاصلہ ان کا بڑھتا جائے گا۔ پہلے غبارہ اتنا تھا، اب اتنا ہو گیا، تو وہ جو دو ڈاٹس کے درمیان فاصلہ اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا۔ تو تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون۔ ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، ہم اپنے خلق میں ہم وسعت کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں، وَنَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا نَشَاءُ، یہ تخلیق ہے نہیں۔ بارہ اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ گیلیکسیز کے اندر یہ کرے بنے اور سٹارز بنے، اور پھر وہ کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے۔ انہی میں سے ایک کرہ ہمارا یہ زمین، یہ آگ کا کرہ تھا، آگ کا جیسا سورج ہے لیکن ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈے ہونے سے یہ سکڑا، تو اس پر اونچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئی۔ اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹماسفیئر کی شکل اختیار، اس ایٹماسفیئر کے اندر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا، اور ہزارہا برس تک پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، اس سے سمندر ہوا، اور وہ جو زمین ٹھنڈی ہوئی تو اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو آیا، وہ اور پانی اس کے امتزاج سے اس کرۂ ارضی پر حیات کا آغاز ہوا، اور اس حیات کی لکھوں کا سال کے اندر ارتقائی مراحل سے گزر کر آخری نتیجہ جو ہے وہ آج کے نظریے کے مطابق وہ ہومو سیپینس انسان۔ یہ میں نے آج کا نظریہ تخلیق آپ کے سامنے رکھا۔ اس میں سے پہلے حصوں کے بارے میں تو اب اختلاف نہیں ہے، البتہ یہ کہ ایوولوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ اختلافات ابھی ہے، لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے، اگرچہ بائیولوجی کے میدان میں تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ انسان کی سوچ میں، سوشل سائنسز میں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تھیوری آف ایوولوشن درست۔ نوٹ کر لیجیے اس بات کو اچھی طرح، سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا، اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق۔ دو چیزیں دی گئی آدم کو، ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، ایک کا آخر۔ شروع میں علم الاسماء دیا گیا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا، علمہ دے دیا گیا، فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، دے دیا گیا۔ ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخری میں یہ علم کو دے دیا تمہیں۔ ایک علم ہے علم ہدایت، وہ وقتاً وقتاً، وقفے وقفے سے، وقتاً فوقتاً آتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ دو چیزیں دی تھی، علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے بات کو، آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ گٹھلی سے۔ باہر سے تو صرف پانی کیا تھا، گٹھلی کیا تھا، دو پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود، بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز دے کر اندر جاتا رہا، اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی۔ آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا، لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟
کے لیے 10 سال لگے. آدم کو پورا علم دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن، اس کا ظہور، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بتا. تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ دیتے سے کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کو. قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا. ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹرز کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر. اور جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں، جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کریں، ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رفقت کا مادہ ہی نہ ہو. ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ. یہ کہتے ہیں اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا. دیکھیے اب نوٹ کیجئے، یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں. اللہ کا بندہ انسان رہتا، اللہ کے احکام پر کاربند رہتا، ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا، بھلائی کے لیے استعمال کرتا. اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی نہیں. آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر دی. مذہب سے کوئی سروکار کوئی تعلق، ایک آنکھ بند دوسری آنکھ چوپٹ. یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے جو کانی تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو. یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے. خالق کو چھوڑو، جو ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے چھوڑو، دفع کرو. یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو. Concentrate your attention, focus your attention on this world. بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا کسی نے پیدا وہ جانے، ہے یا نہیں ہے اس بحث میں کوئی. روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو. کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ، تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو. روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے، ہوگی، اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی تھی. آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آگے بتایا. یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ.